السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ لائبہ خان ناول چینل پر موجود ہیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ احسار جنون، اس قلم لائبہ اختر، قسط نمبر 45۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح سے نہیں نکلا تھا، لیکن منہل کے کمرے میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی اور اسے احساس تھا کہ اگر وہ وقت پر اسکول نہ پہنچی تو پرنسپل کی جلی کٹی باتوں کے ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ سے بھی کٹواتی ہو جائے گی۔ وہ جلدی اپنا بیگ سنبھال رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بابا کی خیریت بھی دریافت کر رہی تھی، جن کی طبیعت پچھلے چند دنوں سے ناساز تھی۔ منہل کے ابا اس حال میں نہیں تھے کہ اسے اسکول چھوڑ کر آتے، اور رکشا ملنا اس وقت محال تھا۔ وہ پریشانی میں صحن میں آئی تو اس کی نظر شہریار پر پڑی، جو اپنی بائک اسٹارٹ کر رہا تھا۔ شہریار اس کے تایا کا بیٹا تھا، وہی شہریار جس نے منہل کی محبت کو پاؤں تلے روندا تھا اور اپنی ماں کی پسند سے زویا نامی ڈاکٹر سے منگنی کر لی تھی۔ شہریار نے جب منہل کو اس طرح بدحوش دیکھا تو اسے رکنا پڑا۔ منہل، تمہیں دیر ہو رہی ہے تو آؤ، میں تمہیں اسکول چھوڑ دیتا ہوں۔ شہریار کی آواز سن کر منہل کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ صاف انکار کر دے، کیونکہ جس طرح شہریار نے اسے ٹھکرایا تھا، اس کے بعد وہ اس کے سائے سے بھی دور رہنا چاہتی تھی۔ مگر گھڑی کی سوئیاں اسے ڈرا رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے بائک کے پیچھے جا بیٹھی۔ اس کا دل بوجھل تھا اور وہ خود کو ملامت کر رہی تھی کہ اسے شہریار کی مدد لینی پڑی ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ دور کھڑا ڈیول کا ایک آدمی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اس نے یہ خبر فوراً ڈیول تک پہنچا دی ہے۔ ڈیول نے جب یہ خبر سنی کہ منہل شہریار کے ساتھ بائک پر اسکول گئی ہے تو اس کے سینے میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود شیشے کے سامنے کھڑا تھا اور اس کا ہاتھ خود بخود مٹھی میں بنچ گیا۔ اسے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ وہ اسکول گئی ہے، بلکہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے ایک بار پھر ڈیول کو نہیں پکارا۔ وہ چاہتا تو اس کے لیے گاڑیوں کے قافلے کھڑا کر دیتا۔ اس کے آدمی ہر وقت منہل کی حفاظت کے لیے ارد گرد ہوتے تھے، مگر منہل نے شہریار کا انتخاب کیا، وہی شہریار جو اس کا ماضی تھا۔ ڈیول کو محسوس ہوا جیسے اس کے نکاح کی تقدس پر کسی نے انگلی اٹھائی ہو۔ وہ اداسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں صوفے پر ڈھا گیا۔ اس کی آنکھیں
خون آلودہ ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا منہل اب بھی اسی لڑکی کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتی ہے؟ کہ اس کی محبت ٹیبل کی دیواروں سے زیادہ مضبوط ہے؟ اس نے غصے میں میز پر پڑا گلاس فرش پر دے مارا، جس کی کرچیاں پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ شاویار جب منہل کو اسکول چھوڑ کر واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں زویا کا فون آیا۔ شاویار، میں تمہارے گھر پر ہوں، تم کہاں ہو؟ زویا کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک مخصوص قسم کی اکڑ تھی۔ شاویار نے جواب دیا کہ وہ گھر ہی آ رہا ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ زویا نے اسے منہل کے ساتھ بائک پر دیکھ لیا ہے۔ زویا اس وقت شاویار کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور اس کے دماغ میں زہریلے منصوبے بن رہے تھے۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی اور خود کو منہل سے کہیں بہتر سمجھتی تھی۔ اس نے شاویار کی ماں کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے کہ آپ کے ہونے والی بہو کے ہوتے ہوئے شاویار اس لڑکی کو بائک میں گھما رہا ہے۔ شاویار جب گھر پہنچا تو زویا نے بظاہر تو اسے کچھ نہیں کہا اور بڑی محبت سے ملی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چھپا ہوا غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ جیسے ہی منہل اسکول سے واپس آئے گی وہ اسے سب کے سامنے ذلیل کرے گی اور اسے اس کی اوقات یاد دلائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ شاویار کی ماں بھی اس کے ساتھ ہے، اسی لیے اس نے خاموشی سے گھڑی پر نظریں جمائی اور منہل کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کے جال میں پھنسنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہسپتال کی طرح یہاں بھی ایک نیا محاذ کھلنے والا تھا، جہاں منہل کی خودداری اور زویا کی انا کا ٹکراؤ ہونا تھا۔ شاویار اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ بیمار پڑی تھی۔ منہل نے ان کی بہت خدمت کی تھی، لیکن شاویار کی ماں کے دل میں اب بھی اس کے لیے وہی نفرت تھی۔ زویا نے شاویار کی ماں کے پاس بیٹھ کر ایسی باتیں کی کہ وہ بھی منہل کے خلاف آگ بگولا ہو گئی۔ شاویار ان سب باتوں سے بے خبر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، مگر اس کے ذہن میں بھی وہی منظر گھوم رہا تھا جب منہل بائک پر اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ منہل اب وہ پہلی والی منہل نہیں رہی۔ اس کے لہجے میں جو ٹھہراؤ اور دوری تھی وہ شاویار کو بے چین کر رہی تھی۔ ادھر اسکول میں منہل کا دل بھی کسی پل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بار بار ڈیول کا خیال آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ڈیول کو جب پتہ چلے گا
تو وہ خاموش نہیں رہے گا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے شہریار کی مدد نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ گھر پہنچتے ہی زویا اور شہریار کی ماں اس کے استقبال کے لیے زہریلے جملے تیار کر کے بیٹھی ہیں، اور ڈیول کی خاموشی بھی کسی بری سزا کی تہمید ہے۔ فضا میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ ایک نئی مشکل کا پتہ دے رہا تھا۔ منہل جب اسکول سے فارغ ہو کر گھر کی طرف روانہ ہوئی تو اس کے قدم بھوچال تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے پیچھے سے پکار رہا ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوئی، اسے شہریار کی بائک باہر کھڑی نظر آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیدھی اپنے حصے میں جانا چاہتی تھی، لیکن تائی امی کے گھر سے آتی آوازوں نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ زویا وہاں کھڑی اونچی آواز میں شہریار سے بحث کر رہی تھی، اور اس کے بحث کا مرکز کوئی اور نہیں بلکہ منہل ہی تھی۔ منہل نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو مضبوط کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے ٹکر کا جواب دینا ہوگا۔ وہ ڈرپوک نہیں تھی، وہ شہریار سے محبت ضرور کرتی تھی۔ لیکن اپنی عزت پر سمجھوتا کرنا اس نے کبھی نہیں سیکھا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، زویا کی نظر اس پر پڑی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ لو آ گئی اسکول سے ماسٹرنی۔ زویا کے اس جملے نے منہل کے تن بدن میں آگ لگا دی، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں۔ شہریار خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اور اس کی خاموشی منہل کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ ڈیول کا غصہ اور زویا کی زبان اب منہل کا امتحان لینے والے تھے، اور اسے اس امتحان میں سرخرو ہونا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی محبت کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ منہل اسکول کی تھکن اور ذہنی کیفیت سمیٹ جیسے ہی گھر کے مرکز میں داخل ہوئی، اس کا ارادہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دم لینے کا تھا، مگر زویا تو جیسے اس لمحے کی طاق میں بیٹھی تھی۔ وہ صوفے سے کسی ناگن کی طرح لہرتی ہوئی اٹھی اور منہل کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ زویا کے چہرے پر حقارت اور غصے کی ایک ایسی ملی جھولی کیفیت تھی جو کسی بھی کمزور دل لڑکی کو
پاش پاش کر دیتی، مگر منہل اب وہ پہلی والی منہل نہیں رہی تھی جس نے شہریار کی منگنی پر آنسو بہائے تھے۔ وہ خاموشی سے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ زویا نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گردن کو جھٹکا دیا اور گویا ہوئی، واہ بھائی واہ منہل بی بی، آپ کی ہمت کی تو داد دینی پڑے گی۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ آپ شاویار کے نام کی مالا جپتی تھی اور آج اتنے بے باک ہو گئی کہ سارے عام اس کی بائک پر بیٹھ کر اسکول جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ وہ میرا منگیتر ہے؟ زویا کی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی، جس نے شہریار کی ماں کو بھی کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ منہل نے اپنا بیگ مضبوطی سے تھاما اور بہت پرسکون لہجے میں جواب دیا، زویا صاحبہ، اگر آپ کو اپنے منگیتر پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو مجھ سے سوال کرنے کے بجائے شہریار سے پوچھیں کہ انہوں نے مجھے لفٹ کیوں دی۔ اور رہی بات شرم کی، تو شرم مجھے نہیں بلکہ ان لوگوں کو آنی چاہیے جو دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کے کردار کشی کرتے ہیں۔ زویا اس کے تیکھے جواب پر تلملا اٹھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور انگلی اٹھا کر منہل کو دھمکانے لگی، مجھ سے زبان مت لڑاؤ منہل، میں سب جانتی ہوں کہ تم اب بھی شہریار پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ تم چاہتی ہو کہ کسی طرح وہ میری منگنی توڑ کر تمہاری طرف مائل ہو جائے۔ تمہاری یہ بے بسی کا ڈرامہ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تم شہریار کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا شہریار صرف میرا ہے اور تمہاری حیثیت اس کے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ زویا کے ان جملوں نے شہریار کو بھی لاؤنج میں آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر اس کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ منہل کو زویا کی باتوں پر اب دکھ نہیں بلکہ ہنسی آ رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ کبھی اس شہریار کے لیے روتی تھی جو آج اسے ذلیل ہوتے دیکھ کر بھی چپ ہے۔ منہل نے ایک قدم زویا کی طرف بڑھایا اور بہت دو ٹک لہجے میں کہا، زویا، شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ شہریار میرے لیے اب صرف ایک کزن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور جس شہریار کو آپ اپنی جاگیر سمجھ رہی ہیں اسے میں بہت پہلے اپنے دل سے نکال کر پھینک چکی ہوں۔ اب اس شہریار کے لیے میرے دل میں رتی برابر بھی جگہ نہیں ہے۔
اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے معیار اب اتنے نہیں گرے کہ میں کسی ایسے شخص کی طرف دیکھوں جو اپنی زبان تک نہیں کھول سکتا۔ منہل کی نظریں شاہویار پر جمی تھیں، جس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ زویا کا پارا اب آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ چلائی، بس کرو اپنی یہ بکواس، تم جیسی لڑکیاں صرف دوسروں کے گھر اجاڑنا جانتی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم شاہویار کو بھول گئی ہو، تو پھر کیوں آج اس کے ساتھ بائک پر گئی؟ کیا تمہارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا؟ منہل نے ایک گہرا سانس بھر لیا اور اس کے ذہن میں بے اختیار زارون جینی ڈیول کاکس ابھرا، وہ شخص جو خاموش رہ کر بھی اس کی حفاظت کرتا تھا، جس کی ایک نظر میں ہی وہ جلال تھا کہ بڑے اس کے سامنے جھک جاتے تھے۔ زارون کے لیے منہل کے دل میں اب ایک انجانا سا سافٹ کارنر پیدا ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ زارون نے اسے وہ تحفظ اور عزت دی تھی جو اسے اپنے اپنوں سے کبھی نہیں ملی تھی۔ اس نے زویا کی طرف دیکھ کر آخری بار کہا، زویا، میں اس لیے بائک پر گئی کیونکہ مجھے دیر ہو رہی تھی اور میرے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈورے ڈالنا ہے تو یہ آپ کی سوچ کی گندگی ہے، اور یاد رکھیں اب میری زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جس کے سامنے شاہویار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اپنے منگیتر کو سنبھال کر رکھیں، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر منہل مڑی اور زویا کو اس کے غصے میں جلتا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں میں اب ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ آج اس نے نہ صرف زویا کو جواب دیا تھا بلکہ اپنی ماضی کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے زارون کی وہ اداس آنکھیں یاد آ رہی تھی جو شاید اس وقت اس کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوگی، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ زارون کے لیے کتنا اہم ہے اور زارون اس کے لیے کتنا خاص بنتا جا رہا ہے۔ منہل نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی معصومیت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عورت کا عکس تھا جس نے زندگی کے تھپڑوں سے لڑنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے سوچا کہ زارون کو جب اس تلخی کا پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا۔ اسے ایک عجیب سے بے چینی ہونے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ زارون اس کے پاس ہو اور اسے اس دنیا کے زہریلے جملوں سے بچا لے۔ دوسری طرف زویا لاؤنج میں کھڑی اب بھی بڑبڑا رہی تھی اور شاہویار کو کوس رہی تھی کہ اس نے منہل کو جواب کیوں نہیں دیا۔
شہریار کی ماں بھی زویا کا ساتھ دے رہی تھی، مگر شہریار کی نظریں اسے راستے پر جمی تھیں جہاں سے ابھی منہل گزر کر گئی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے ہیرا کھو کر پتھر چن لیا ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ منہل اب اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں اب کسی اور کے نام پر دھڑکنا شروع ہو گئی تھی۔ گھر کے اس حصے میں اب ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی، جہاں محبت، نفرت اور انا کے سائے ہر طرف منڈلا رہے تھے۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے اور بے رنگ کوریڈور میں وقت جیسے کسی نکیلی میخ کی طرح ایک ہی جگہ گڑ کر رہ گیا تھا۔ باہر صبح کا سورج اپنی پہلی کرنیں بکھیرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آئی سی یو کے باہر بیٹھے ان لوگوں کے لیے اب بھی وہی کالی رات طاری تھی۔ ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم پچھلے کئی گھنٹوں سے اندر موجود تھی۔ مشینوں کی بیپ بیپ اور بھاگ دوڑ کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ گاؤں کا ہر فرد اپنے سردار کی زندگی کے لیے دعا گو تھا، لیکن ضیاب خان صرف ایک نام نہیں بلکہ ان کا بقا کی علامت تھا۔ عائرہ خان جو اب نڈھال ہو کر فرش پر ہی بیٹھ گئی تھی، اس کی ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر اس قدر سوج چکی تھی کہ اب ان سے آنسو نکلنا بھی بند ہو گئے تھے۔ وہ بس بود بنی اسے سرخ لائٹ کو دیکھ رہی تھی جو ضیاب کی زندگی اور موت کے درمیان حائل تھی۔ بی بی گل بھی مصلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور اذلان مسلسل ڈاکٹروں کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے رہ کر اپنے بھائی کا خون میں لت پت چہرہ یاد آتا تو وہ تڑپ اٹھا۔ خون کی کئی بوتلیں چڑھائی جا چکی تھیں، مگر ضیاب کا وجود کسی بے جان پتھر کی طرح خاموش تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ صدمہ اور خون کا ضیاع اس قدر زیادہ ہے کہ معاوضہ ہی اسے واپس لا سکتا ہے۔ اچانک آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر رحمان باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا جو پچھلے 12 گھنٹوں میں پہلی بار نظر آیا تھا۔ عائرہ اور اذلان ایک ساتھ ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، ضیاب، عائرہ کی آواز جیسے کہیں گہرائی سے نکلی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ مبارک ہو، سردار صاحب کو ہوش آ گیا ہے، وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ ان کے دل نے دوبارہ اتنی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اذلان نے وہیں سجدہ شکر ادا کیا اور بی بی گل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ عائرہ وہیں دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا رب اس قدر رحیم ہے۔
کہ اس نے اس کی وہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لی تھیں جس نے پچھتاوے پر کی آگ میں جلتے ہوئے مانگی تھی۔ ڈاکٹرز نے تھوڑی دیر بعد ملنے کی اجازت دی۔ بی بی گل اذلان اور ہانیہ ایک ایک کر کے اندر گئی اور اپنے سردار کی خیریت دریافت کی، مگر عائرہ وہیں باہر کھڑی رہی۔ اس کے قدموں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ضریاب کے سامنا کر سکے۔ اسے اپنی وہ تمام تلخ باتیں یاد آ رہی تھی جو اس نے ضریاب کو کہی تھی۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس کی زبان کی کٹ نے ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ جب سب مل کر باہر آ گئے تو ہانیہ نے عائرہ کا ہاتھ تھاما۔ بھابھی، آپ کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ بھائی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ عائرہ نے نفی میں صحیح لایا۔ ہانیہ، میں کسی منہ سے جواب جاؤں؟ میری وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ اذلان نے بھی اسے حوصلہ دیا۔ بھابھی، بھائی کو آپ کی ضرورت ہے، پلیز جائیے۔ عائرہ نے ایک گہرا سانس لیا اور لرزتے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اسے سامنے بیڈ پر ضریاب نظر آیا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سفید تھا، ماتھے پر پٹیاں بندھی تھیں اور ہاتھوں میں نالیاں لگی تھیں۔ ضریاب نے جیسے ہی عائرہ کو دیکھا، اس کی نیم آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائرہ یہاں موجود ہوگی۔ عائرہ کی سجی ہوئی آنکھوں اور اجڑے ہوئے حولیے سے نے ضریاب کو بتا دیا تھا کہ اس لڑکی نے اس کے لیے کتنا دکھ سہا ہے۔ ضریاب نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ عائرہ کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے بیڈ کے پاس پہنچی اور بنا کچھ کہے ضریاب کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے شروع کر دیا۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ضریاب نے اپنا زخمی ہاتھ دھیرے سے عائرہ کے سر پر رکھا، جسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اب یہیں ہے۔ عائرہ سسکتے ہوئے بولی، ضریاب، مجھے معاف کر دے۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے آپ کو کھو دیا ہے، مگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جیتی۔ میں بہت بری ہوں۔ میں نے آپ کو اور وہ سب کہا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ضریاب نے بہت دھیمی اور لڑکھڑاتی آواز میں کہا، عائرہ بس کرو، تم یہاں آ گئی ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ عائرہ نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں ضریاب، بلکہ میں خود آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ پلیز اب کبھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ میں آپ کے بغیر ادھوری ہوں۔ اس لمحہ عائرہ کو اس بات کا بھی اعتراف ہو گیا کہ وہ ضریاب سے صرف ہمدردی نہیں بلکہ شدت سے محبت کرنے لگی۔ وہ سردار
جسے زبردستی کا رشتہ لگا تھا اب اس کے دل کی دھڑکن بن چکا تھا۔ دریاب کے لبوں پر ایک فتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے عائرہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے دل پر رکھا، جہاں اس کی دھڑکنیں عائرہ کا نام لے رہی تھی۔ ہسپتال کا وہ کمرہ جو تھوڑی دیر پہلے موت کی بو سے بھرا تھا، اب محبت اور پچھتاوے کے انمول آنسوؤں سے مہک رہا تھا۔ عائرہ نے عہد کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی دریاب کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو جائے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اینی کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیٹھ کے نچلے حصے میں کوئی تیزدار خنجر چل رہا ہو۔ اس ماہواری کے ان مخصوص ایام کا پہلا دن تھا اور درد کی شدت اس بار اتنی زیادہ تھی کہ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹی تڑپ رہی تھی اور بار بار اپنی پوزیشن بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سکون اسے ایک لمحے کے لیے بھی میسر نہیں تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی کہ وہ اٹھے اور کچن تک جائے تاکہ اپنے لیے تھوڑی سی چائے بنا سکے یا کم سے کم گرم دودھ کے ساتھ کوئی درد والی دوائی ہی لے لے۔ مگر وہ جیسے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اسے لگا جسے کمر کی مہریں ٹوٹ رہی ہوں۔ وہ دوبارہ دب سے چرپائی پر گر گئی اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی امی کی بہت یاد آئی جو ایسے وقت میں اس کے پیٹ پر گرم پانی کی ٹکور کرتی تھی اور اسے ڈھیروں دعائیں دے کر سلا دیا کرتی تھی۔ مگر اب وہ اکیلی تھی اور اس کمرے کی خاموشی اسے کاٹ رہی تھی۔ اینی نے ایک بار پھر ہمت مجتمع کی اور دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی کچن تک پہنچی۔ اسے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور اسے چکر آ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چولہا جلایا اور پتیلی میں دودھ ڈال کر اوپر رکھ دیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ تھوڑا سا گرم دودھ پی لے گی تو شاید اسے دوا لینے کے مقابل سکت مل جائے۔ وہ وہیں چولہے کے پاس ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ درد کی ایک لہر نے اسے اتنا بے حال کر دیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دودھ میں ابال آ گیا اور کھولتا ہوا سفید سیال پتیلی کے کناروں سے بہتا ہوا سیدھا اس کے دائیں ہاتھ پر گرا۔ اینی کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی جسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ کھولتے ہوئے دودھ نے اس کے نازک جلد کو لمحوں میں سرخ کر دیا تھا اور جلن کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ جھٹکنے لگی۔ اس کی چیخیں کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ سہیل خان جو اوپر والے کمرے میں کسی کام میں مصروف تھا، اینی کی ایسی وحشت زدہ چیخ سن کر بھکلا گیا۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیوں اترتا ہوا نیچے آیا
اور کچن کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اینی زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھ کو تھامے ہوئے دھارے مار مار کر رو رہی تھی اور چولہے پر دودھ اب بھی بہہ رہا تھا۔ سہیل نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چولہا بند کیا اور لپک کر اینی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا اپنا دل اس وقت اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس نے فوراً نل کھولا اور ان کا جلا ہوا ہاتھ ٹھنڈے پانی کے نیچے کر دیا۔ پانی کی دھار جیسے ہی اس کے جلے ہوئے حصے پر پڑی، اینیا کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ درد سے دھاری ہو رہی تھی۔ سہیل خان اس کی یہ حالت دیکھ کر خود بھی کانپ رہا تھا۔ اینی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اپنا خیال نہیں رکھ سکتی؟ دیکھو کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا۔ سہیل کا لہجہ غصہ اور فکر کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ اینی کو اس کا تکلیف میں دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پانی کے نیچے ہاتھ رکھنے سے جلن میں تھوڑی کمی تو آئی، مگر اینی کے چہرے کی زردی اب بھی برقرار تھی۔ سہیل نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور لا کر چارپائی پر بٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ اینی نے نہ صرف ہاتھ کی جلنے سے رو رہی ہے بلکہ اس کے پورے جسم میں درد سے ترترا رہا ہے۔ اینی، چلو میرے ساتھ ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، یہ ہاتھ بہت برا جلا ہے، چھالے پڑ جائیں گے۔ سہیل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مگر اینی کی نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، بس مجھے تھوڑی دیر لیٹنے دیں۔ اینی کی آواز اتنی تخفیف تھی کہ سہیل کو اسے سن کر مزید غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اینی ضدی ہے، اس لیے اس نے بحث کرنے کی بجائے اسے وہیں لیٹنے کا کہا اور خود تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ قریب کے میڈیکل اسٹور تک بھاگا اور وہیں سے جلنے کی بہترین کریم اور کچھ درد والی دوائیاں لے کر واپس آیا۔ واپسی پر اس نے دیکھا کہ اینی آنکھیں بند کیے لیٹی ہے اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی۔ سہیل خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا اور بہت نرمی سے اس کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کریم لگانی شروع کی۔ اینی نے تکلیف کی وجہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور سہیل کو اتنا توجہ سے مرہم لگاتا دیکھ کر اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو گیا۔ وہ چپ چاپ سہیل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت صرف اور صرف اس کی فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اینی کے ذہن میں سوال اٹھنے لگا کہ یہ شخص جو ہمیشہ اس سے اکھڑا اکھڑا رہتا تھا آج اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہے؟ اسے مجھ سے کیا فائدہ ملنا ہے؟ اس کے اس مخلوق کا کیا مطلب کیا ہے؟ سہیل نے کریم لگانے کے بعد دوا اس کے منہ کے قریب کیے اور پانی کا گلاس تھمایا۔ یہ لو، یہ کھا لو، تمہارا درد کم ہو جائے گا۔ سہیل کی آواز میں وہ سختی اب غائب تھی۔ اینی یہ خاموشی سے دوا لی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سہیل خان کی یہ خاموشی ہمدردی اس کے دل کے بنجر زمین پر بارش کی پہلی بوند کی طرح گر رہی ہے اور وہ چاہ کر بھی اسے احساس کو جھٹلا نہیں پا رہی ہے۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔